उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंस के इम्तिहान में उर्दू के डिस्क्रिप्टिव लेवल के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें से हमने 3 सवालात को आज की अपनी इस क्लास के लिए मुंतखब किया है। कौन कौन से सवालात हैं? पहला सवाल है कि उर्दू नज़्म के फ़रोग़ में तरक्की पसंद तहरीक का किरदार वाज़े कीजिए। दूसरा सवाल है कि पतरस बुखारी की मज़ाह निगारी पर मुख्तसर नोट लिखिए। और तीसरा सवाल है कि सनत हुस्न तालील की तारीफ़ मअ मिसाल पेश कीजिए। इन तीनों सवालात को आज हम हल करेंगे। ये सवालात LT ग्रेड के इम्तिहान में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। देखिए, हमने इन सवालों को हैंड रिटन के तौर पे हल किया है। मेरी खुद की राइटिंग में बहुत गंदी है, मुमकिन है कि आप खुद से ना पढ़ पाएँ। चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। और राइटिंग पे आप मत जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा। इस तरह से आप लिखने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिए। 3 घंटे में आपको 20 सवाल हल करने हैं। उर्दू नज़्म के फ़रोग़ में तरक्की पसंद तहरीक का किरदार हमसे पूछा है। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में नहीं पूछा है। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ व इर्तिका नहीं पूछा, उसकी तारीख़ नहीं पूछा। तो इसलिए हम लंदन में नहीं जाएंगे, सज्जाद ज़हीर ने कैसे इसकी इब्तिदा की और किस तरह से ये हिंदुस्तान में आई, ये सब नहीं कहेंगे। हम डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात करेंगे कि तरक्की पसंद तहरीक ने यूँ तो उर्दू की तमाम असनाफ़ सुखन को फ़रोग़ बख्शा, लेकिन नज़्म के फ़रोग़ में इसका किरदार अहमियत का हामिल है। इस तहरीक ने न सिर्फ़ नज़्म के मौज़ूआत को बदला, बल्कि उसलूब और हैयत में भी इनकलाबी तब्दीलियाँ की। तरक्की पसंद तहरीक से कबल उर्दू नज़्म ज़्यादातर गुलो बुलबुल, हुस्न व इश्क के मौज़ूआत तक महदूद थी, लेकिन तरक्की पसंदों ने प्रेमचंद के कौल, अब यहाँ पे प्रेमचंद का एक कौल हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये कोट करेंगे। इस कोटेशन से फ़ायदा क्या होगा? एग्ज़ामिनर आपके बारे में ये समझ जाएगा कि लड़के को तरक्की पसंद तहरीक की जो पहले कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी उसके बारे में पता है। लड़के को ये भी पता है कि उसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी, और लड़के को मुंशी प्रेमचंद का खुतबा भी पता है, इसीलिए वो उनका ये कौल कोट कर रहा है। इस तरह से एग्ज़ामिनर आपसे प्रभावित होगा, मुतासिर होगा और आपको नंबर बढ़ा देगा। तो प्रेमचंद का कौल हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। इस कौल पर तरक्की पसंदों ने अमल करते हुए नज़्म को महलों और खानकाहों से निकाल कर खेतों, खलियानों, कारखानों और फुटपाथों तक पहुंचा दिया। तरक्की पसंदों ने मकसदियत पर जोर दिया और अदब बराए ज़िंदगी का नारा देते हुए साम्राज्यत और जागीरदाराना निज़ाम पर सख्त तनकीद की। अब आपको पता होना चाहिए कि तरक्की पसंदों की शायरी में इनकलाब की बू आती है। फैज़ अहमद फैज़ के बारे में आपको पता होगा, उन्होंने रूमानी नज़में लिखी तो इनकलाबी नज़में लिखी, इसीलिए नून मीम राशिद ने उनको इनकलाब और रोमान का हसीन संगम उनकी शायरी को करार दिया। तो इनकलाब की बात आएगी तो 1-2 अशार इनकलाब पे आप दाग के या फिर कोट करके आगे बढ़ सकते हैं। चलो शेर दागिए। शेर यह है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज का ये शेर कोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोटेशन से क्या होता है ना, एग्जामिनर आपसे प्रभावित होता है। तरक्की पसंद शायरों ने रिवायती असनाफ जैसे मसनवी, मुसद्दस, मुखम्मस वगैरह के अलावा आज़ाद नज़्म मुअर्रा, नीम आज़ाद नज़्में लिखकर नज़्म के दामन को वसी किया और देखते देखते नज़्म गज़ल की तरह मकबूल होती चली गई। तरक्की पसंदों से पहले नज़्म जो होती थी उसकी मुख्तलिफ जो अक़साम हैं उन पे तब आज़माई नहीं होती थी, लेकिन तरक्की पसंदों ने की, जिसकी वजह से नज़्म का दामन वसी हुआ। ज़्यादातर तरक्की पसंद शायरों ने आज़ाद नज़में लिखी, जिनमें फैज़ की नज़्म। अब तरक्की पसंदों ने आज़ाद नज़्म लिख के नज़्म के दामन को वसी किया, ये आपने लिख दिया, तो अब 1-2 आज़ाद नज़में आप कोट करते हुए आगे बढ़ें।
آزاد کی نظم بول کی لب آزاد ہیں تیرے اور ایک منظر، مخدوم کی نظم ادھیرا اور چاند تاروں کا بن، علی صدر جعفری کی نظم نئی دنیا کو سلام وغیرہ یہ اہمیت کی حامل نظمیں ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے آپ لکھیں گے کہ موضوعات کے لحاظ سے اب نظمیں عام عوام کی زندگی ترجمان بن گئی۔ ترقی پسند تحریک سے پہلے نظموں میں محلوں، بادشاہوں، حسن و عشق کا ذکر ہوتا تھا، لیکن ترقی پسندوں نے مقصدیت کے تحت، ادب برائے زندگی کے تحت نظمیں لکھیں، تو پھر نظمیں کیا ہو گئیں؟ عام عوام الناس کی زندگی کی ترجمان بن کر سامنے آئیں۔ اس میں الگ الگ موضوعات شامل ہو گئے، حب الوطنی، انقلاب، اشتراکیت، جاگیردارانہ نظام کے تحت غریبوں کا استحصال، آزادی اور انسان دوستی جیسے موضوعات پر خوبصورت نظمیں لکھی گئی۔ اس طرح سے نظم کا دامن وسیع ہوا۔ ان موضوعات کی وجہ سے اردو نظم عوام الناس تک پہنچی اور نظم بحیثیت صنف کافی ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ علی صدر جعفری کے بقول ہماری انجمن کا مقصد ادب اور آرٹ کو رجعیت پسند طبقوں کے چنگل سے آزاد کرانا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں ترقی پسند تحریک سے اردو نظم نے ترقی کی۔ اردو میں آزاد نظمیں اور نثری نظمیں اور نیم آزاد نظمیں لکھی گئیں اور اچھے سے لکھی گئیں، اتنی اچھے سے لکھی گئیں کہ عام عوام الناس میں پہنچ گئی۔ اب ایک دو نظم نگار شعراء کی نظموں کو کوٹ کرتے ہوئے، ان کے اشعار کو کوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ میں صرف 4-5 نظم نگار شعراء کا ذکر، ان کا نام بتا کے سوال کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہوگا اور آپ کے الفاظ کی تعداد لمیٹڈ ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ ان کے اشعار کوٹ کر دیجیے گا، ورنہ صرف ان کا نام لے کے سوال کو ختم کر دیجیے گا۔ فیض، علی سردار جعفری، مخدوم معین احسن جزوی، اسد الحق مجاز اور کیفی، یہ سب ترقی پسند نظم نگار ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ سے سوال یہ پوچھ دے کہ 2 ترقی پسند نظم نگاروں کی نظم نگاری پہ مختصر نوٹ لکھو۔ فیض کی نظم نگاری پوچھ سکتا، علی سردار جعفری کی نظم نگاری، اس کو الگ سے ہم کسی کلاس میں کرا دیں گے۔ چلو اب پطرس بخاری کے مزاح نگاری سے سوال آیا تھا۔ رشید احمد صدیقی کی مزاح نگاری بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ کنہیا لال کپور کی مزاح نگاری یا انشائیہ نگاری بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو بہرحال میں پطرس بخاری کے بارے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں۔ پطرس بخاری نے حالانکہ بہت مختصر لکھا، لیکن کم مضامین لکھ کر بھی وہ مزاح نگاری کے افق پر مثل ستارہ چمک رہے ہیں۔ ان کے مزاح میں طنز کی نہایت خفیف اور خوشگوار لہریں ہیں۔ اپنے ہر مضمون میں وہ مقامی رنگ و فضا قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خیال کی ندرت سے کام لیتے ہیں۔ ان کی مزاح کی بنیادی خصوصیت واقعہ نگاری ہے، موسٹ امپورٹنٹ پہلو ہے، یہ آپ کو واقعہ نگاری یاد رکھنا ہے۔ وہ معمولی سے بھی معمولی واقعات کو اس طرح خوش اسلوب پیرائے سے میں پیش کرتے ہیں کہ قاری کے ذہن میں گدگدی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ لفظی ہیرا پھیری نہیں کرتے، لفظی ہیرا پھیری سے رشید احمد صدیقی مزاح پیدا کرتے ہیں، لیکن پطرس لفظی ہیرا پھیری نہیں کرتے بلکہ منفرد انداز میں مزاح پیدا کرتے ہیں۔ اپنے ایک مضمون مرحوم کی یاد میں اس طرح سے مزاح پیدا کر رہے ہیں۔ اب آپ مزاح نگاری کی بات کر رہے ہیں تو ان کی مزاح کا 1-2 نمونہ تو پیش کریں گے نا۔ چلو دیکھو، یہ مزاح نگاری کا نمونہ کوٹیشن کے طور پہ آپ یہاں پہ ڈالیے کہ مرزا صاحب اپنی پرانی اذکار رفتہ بائسکل مصنف کے سر مڑھ دیتے ہیں اور اس کے پنچر ایسے ڈھیلے ہیں کہ ہر پرزہ بجتا ہے سوائے گھنٹی کے۔ یہ کوٹیشن آپ نے دیا، پھر آگے پڑھیں گے۔ پطرس کردار کی شکل بگاڑ کر مزاح نہیں پیدا کرتے ہیں بلکہ واقعہ نگاری سے قاری کے دل میں گدگدی پیدا کرتے ہیں۔ انہیں اردو کا تھامس گرے کہا جائے تو بیجا نہیں ہے۔ تھامس گرے بھی ایسا ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے، واقعہ نگاری سے مزاح پیدا کرتے تھے۔ پطرس کے مزاح کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے مزاح کا نشانہ خود اپنی ذات کو بناتے ہیں، خود اپنی ذات کو۔ ابھی آگے دیکھیے گا، وہ واحد متکلم کے حربے کا بہت کامیابی سے استعمال کرتے ہیں۔
ان کے مضامین ہیں مرید پور کا پیر، سنیما کا عشق، سویرے جو کلاک میری کھلی، میں ایک میاں ہوں، مرحوم کی یاد میں اور میبل وغیرہ۔ ایسے ان کے عمدہ مضامین ہیں جن میں وہ اپنی ذات کو نشانہ بناتے ہیں۔ پطرس نے اردو کی آخری کتاب اور لاہور کا جغرافیہ کے نام سے پیروڈی بھی لکھی۔ انہوں نے مزاح میں مغربی طرز کے ساتھ ساتھ مشرقی طرز کو بھی برقرار رکھا۔ اب اس بات کو وزیر آگا کے بقول آپ بتا سکتے ہیں۔ یہ جو بات آپ نے لکھی اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ مغربی طرز کے ساتھ مشرقی طرز کو بھی برقرار رکھتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے وزیر آگا کا قول آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ بقول وزیر آگا، انہوں نے مغربی ادب سے فیض اٹھاتے ہوئے خالص مزاح کو حربوں یعنی واقعہ کردار موازنہ نگاری کو پروان چڑھانے کی قابل قدر کوشش کی۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ لفظوں کے انتخاب میں پطرس کو کمال حاصل تھا۔ مضامین پطرس کے دیباچے میں وہ اپنے لفظوں کی بازیگروں کو اس طرح دکھاتے ہیں۔ اب لفظوں کی بازیگری وہ کیسے دکھاتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب کسی نے آپ کو مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اور اگر آپ نے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کر دیں۔ تو اس طرح سے یہ کوٹ کر کے آپ سوال کو ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو میں پتلا کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو کیسا بلو سلیکٹ کر لیتا ہوں، چلو اوکے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال تھا حسن تعلیل کی تعریف کیجیے اور مثالوں سے واضح کیجیے۔ اب حسن تعلیل، اس کے لغوی معنی ہے وجہ متعین کرنا یا وجہ بیان کرنا۔ اصطلاح میں حسن تعلیل کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں حسن تعلیل اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی کوئی ایسی وجہ یا علت بیان کی جائے جو اصل میں وہ نہ ہو، لیکن شاعر اسے اتنی خوبی سے بیان کرے کہ وہی اس کی اصل علت معلوم ہو، اس میں شاعرانہ جدت، حسن اور لطافت ہو۔ اب مثال کی بات کرتے ہیں تو یہ مثالیں میں اکثر دیتا رہتا ہوں۔ میرا نیز کا یہ شعر ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا، 3 رات کی ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اب دیکھیے کوئی بھی ندی ہے، اس کی جو موجیں ہیں وہ کنارے سے ٹکرائیں گے ہی، لیکن میرا نیز نے شاعرانہ جدت کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی فوج پیاسی ہے، اس لیے یہ جو موجیں ہیں وہ ساحل پہ اپنا سر پٹک رہی ہیں، تو اسی کو حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ اور بھی مثالیں آپ دے کے اپنا 150 ورڈ یا پھر 200 ورڈ پورا کر سکتے ہیں کہ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ غالب کا یہ شعر ہے۔ بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بے تاب سرے خاک تڑپتا ہوگا۔ اس شعر میں بھی صنعت حسن تعلیل ہے۔ اب ایک شعر آپ سودا کا سنیے، پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل۔ تو یہ 3 سوال ہم نے حل کرا دیے، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ سوال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس کی PDF ہم آپ کو ٹیلی گرام پہ دستیاب کرا دیں گے، ٹیلی گرام چینل جوائن کر لو۔